السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو شاد و آباد رکھے، حج مبرور و مقبول کی سعادت سے بہرور فرمائے، مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ تراویح کے حوالے سے کچھ مسائل و فضائل بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں آپ لوگوں کو ایک بہت ہی اہم مسئلہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ لوگ سنیں اور سمجھیں۔ وہ مسئلہ کچھ مختلف ہے اہل حدیث اور مقلدین کے درمیان، مقلد اور غیر مقلد کے درمیان۔ اس کو آپ سمجھیں اور سمجھنے کی مکمل کوشش کرنے کے بعد عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اہل حدیث جو ہیں وہ 8 رکعات تراویح مانتے ہیں، اور احناف بلکہ تمام مقلدین، احناف ہوں، حنابلہ ہوں یا مالکیہ ہوں یا شوافع ہوں، سب کے سب 20 رکعات تراویح مانتے ہیں اور 20 رکعات پر ان کا عمل بھی ہے۔ یہ ویڈیو بنانے کی ضرورت اس لیے پیش آ گئی کہ تراویح 20 رکعات ہے کہ 10 رکعات ہے کہ 8 رکعات ہے، کیونکہ ابھی آپ لوگوں نے لیٹسٹ نیوز سنی ہوگی کہ اسلامی سلطنت کہی جانے والی حکومت سعودیہ عربیہ، اس کا جو ابھی ولی عہد ہے محمد ابن سلمان نے جس طریقے سے اور بہت سی خرافات کو ایجاد کیا، ایسی خرافات جس کے بارے میں مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا، حرم کعبہ سے اور کعبۃ اللہ شریف مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور ان کی پاکیزگی سے جو خرافات کوسوں دور ہونے چاہیے، اس کو اس نے جا کے ایک دم حرم کعبہ کے قریب جا کے بسا دیا۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا 300 سے زائد سنیما گھر کو بنوا دیا، اس میں پنڈتوں کو آنے کے لیے الاؤ کر دیا، ان لوگوں کو آنے کی اجازت دے دی۔ حرم کعبہ کا جو حدود ہے اس کی حدود میں اونلی فار مسلم کا جو بورڈ لگا ہوا تھا اس کو نکال دیا۔ اس طریقے سے جو وہاں کے کچھ اچھے علماء تھے جو حق گوئی کے لیے اپنی آواز کو بلند کر رہے تھے، ان لوگوں کو جا کے جیل میں قید کر دیا۔ صہیونیت، یہودیت، نصرانیت کی طاقت کے آگے غلامی کی زنجیر میں خود کو جکڑ کر ان کی غلامی اور ان کا پرستار بن چکا ہے۔ اس نے بہت سے خرافات کے ساتھ ساتھ یہ خرافات بھی ایجاد کر دی۔ کرونا وائرس کے دور میں اس نے 20 رکعات تراویح کو گھٹا کر 10 رکعات کر دیا، تو اس وقت یہ کہا گیا کہ مجبوری ہے، پریشانی ہے، تو پھر 10 ہی رکعات پڑھتے ہیں، لیکن ابھی تک کہ وہ 10 ہی رکعات پر قائم ہیں۔ آج بھی حرم کعبہ میں 10 رکعات تراویح ہو رہی ہے، جبکہ حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ 10 رکعات تراویح کبھی کسی صحابی نے پڑھی یا پڑھائی ہو، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت ہو، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ 8 رکعات تراویح اور 20 رکعات تراویح میں اختلاف ہوا ہے، جبکہ 20 رکعات تراویح جس پر تمام مقلدین کا، تمام ائمہ کا اتفاق ہے، کیونکہ اس پر اجماع صحابہ منعقد ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اس پر اجماع ہوا۔ میں آپ لوگوں کو 2 روایت کے ذریعے اپنی پوری بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تراویح پڑھا کرتے تھے، اس کے حوالے سے 2 باتیں آئی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تراویح 3 دن تک کے آپ نے باجماعت نماز تراویح پڑھائی، اور اس سے پہلے آپ نے انفرادی فردن نماز پڑھی اور پڑھنے کی ترغیب دلائی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 23 رکعات رمضان المبارک شریف میں پڑھی، 20 رکعات تراویح کی، 3 رکعات فطر کی۔ اب یہ معاملہ اسی طریقے سے جاری و ساری تھا، لیکن کہیں اختلاف برپا ہو رہا تھا۔ اس اختلاف کو دور کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب کو حکم دیا، امارہ کا صیغہ آیا ہے، یعنی حکم دیا، اور جلیل القدر صحابی کا حکم ہوا کرتا ہے، ان کے حکم کا مطلب بہت اعلیٰ حکم ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم لوگوں کو رات میں 20 رکعات تراویح پڑھایا کرو۔ یہ حکم دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ لوگ دن میں روزہ رکھتے ہیں لیکن وہ قرآن صحیح طریقے سے پڑھ نہیں سکتے، تو دن میں روزہ رکھتے ہیں، اب رات میں تم انہیں قرآن پورا سنایا کرو 20 رکعات تراویح کے ذریعے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حکم دیا، حضرت ابی بن کعب نے کہا یہ جو آپ حکم دے رہے ہیں اس سے پہلے تھا نہیں کبھی،
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا یہ ایسا حکم ہے جو بہتر ہے، اس لیے اس پر عمل ہوا، اور اس وقت جتنے بھی صحابہ کرام موجود تھے ان میں سے کسی نے اس پر نکیر نہیں وارد کی، سب لوگوں نے اس پر اتحاد و اتفاق جتایا، یعنی اجماع صحابہ منعقد ہو گیا۔ جب صحابہ کا اجماع منعقد ہو گیا تو اب 20 رکعات سے کم کی کوئی روایت اگر ذہن میں آتی بھی ہے تو گویا کہ وہ مرجوح ہوگی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اجماع ہے وہی قابل عمل ہوگا اور وہی مرجح ہوگا، اسی کو ترجیح دی جائے گی۔ ایک روایت ملتی ہے اس طرح کی جو موطا امام مالک میں ہے، آیا ہے کہ حضرت عمر نے تمیم داری کو، حضرت تمیم داری اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو 11 رکعات تراویح پڑھانے کے لیے کہا۔ 11 رکعات کی روایت آئی ہے، اور ایک روایت 11 کے علاوہ 21 کی آئی ہے، ایک روایت 13 رکعات کی آئی ہے، اور ان روایتوں میں اضطراب ہے کیونکہ اس حدیث کے راویان میں ایک راوی ہے جس کا نام محمد ابن یوسف ہے۔ ان سے جب محمد ابن نصر مروزی نے روایت کیا تو انہوں نے 13 کی روایت کی، اور جب ان سے محمد ابن عبد الرزاق نے روایت کیا تو انہوں نے 21 کی روایت کی۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو حدیث ہے مضطرب ہے، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ موطا امام مالک کی یہ جو حدیث ہے اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ حدیث ہمارا عمل اسی حدیث پر ہوگا جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اور جس پر صحابہ کا اجماع ہے، یعنی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ لہذا 8 اور 10 رکعات اور 20 رکعات میں سب سے قوی تر حدیث اور سب سے مضبوط عمل کے اعتبار سے حدیث وہی ہے، یعنی 20 رکعات تراویح والی۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم تمام سنی صحیح العقیدہ 20 رکعات تراویح پڑھتے ہیں، اس پر ہمارا عمل ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ تا قیام قیامت ہمارا عمل اسی پر رہے گا۔ اجماع صحابہ پر ہمارا ایمان، ایقان، وجدان ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر عمل کرنا ہمارا شیوا اور ہمارا منصب اور ہمارا طریقہ کار ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسی پر قائم رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔